اسوۃ العالم اس کتاب کا نام ہے، اسوۃ العالم، دکتور الغائز القرنی نے لکھی ہے۔ اور اس میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر کیسے تھے، اور شکر گزار انسان کیسے تھے، ہسبینڈ کیسے تھے، اس طرح سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح اس میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ایک ایک چیپٹر اس میں اس طرح لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی سے ریلیٹڈ، 4 5 6 پیجز کا ایک ایک چیپٹر ہے اس میں۔ تو ہنسمکھ انسان کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، ہنستے کیسے تھے، اور ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ 2 کانوں والے، یا پھر ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ سواری دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ نہیں میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کہتے کہ ہر اونٹ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزاح بھی کرتے تھے نا، تو اس میں بھی وہ بھی ریئلسٹک ہوتا تھا، حقیقت سے ریلیٹڈ حقیقت ہی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات بیٹی تھی، اور وہ خرچہ بڑھانے کا ڈیمانڈ کر رہی تھی، انہوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے ساتھ لگے ہیں، تو اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت تھے کہ جس کو شیطان دیکھ کے بھی رستہ بدل دیتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، کیا باری تعالیٰ عمر، اور اللہ نے دے دیا۔ تو عمر ہی تھے نا کہ جس کے بعد اذان کل عام ہونے لگی تھی، نماز کل عام ہونے لگی تھی، جب انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا روب اور دبدبہ تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے، تو وہ جتنی بیٹی تھی ازواج مطہرات، تو وہ اٹھ کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ کے نا مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے ان کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ جائیں۔ تو وہ لوگ چلی گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہنسی، یہ مسکراہٹ کیسی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجیب بات ہے، ویسے میں میرے ساتھ لگی تھی، لیکن جب آپ آئے تو حجاب میں چلی گئی۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایسی چیزوں کو، اب ایک دفعہ اس طرح ہوا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، تو رمضان میں نا مجھ سے گناہ ہو گیا، بتائیں میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک غلام کو آزاد کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا لایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے یہ لے لے، صدقہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ غریبوں کو دینا ہے، اور میں پورے مدینے میں اگر مجھ سے زیادہ جو غریب ہوگا اس کو دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ کہتا ہے کہ پھر سب سے زیادہ حقدار میں ہی ہوں اس کا۔ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسکرائے، پھر مسکرائے، اور اتنا ہنسے مسکرائے کہ یہ نا آخری دان ان کے نا نظر آنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے یار آپ ہی کھا لو۔ تو مطلب یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا یہ پہلو بھی تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام چلے گئے تھے، انہوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، بحیثیت جنگجو، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ایک اسٹریٹجسٹ، بحیثیت ایک فاتح، ایک لیڈر، ایک سیاستدان، یہ بھی ان کی پرسنالٹیز کا حصہ تھی۔ ان کی پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو رکھا تھا۔ اب دیکھیے، سقراط، بقراط، ارسطو، انہوں نے جتنا بھی سوچنا تھا دنیا میں، اس دنیا میں جتنا بھی سوچا جا سکتا ہے نا، وہ سقراط، بقراط، ارسطو نے کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ ہیومن مائنڈ نہیں جا سکتا تھا سوچنے کے لحاظ سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سوچے، وہ سارا جو لیول تھا وہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو نا، تو آپ کو وہ ساری چیزیں بھی نظر آ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا محاصرہ کر لیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، دور اندیش تھے، ویژنری انسان تھے، لیڈر تھے وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ نہیں، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ فتح کرنا، یہ قلعہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو صحابہ کرام کو کہا کہ کل انشاءاللہ ہم لوگ واپس جائیں گے۔
صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ ہم لڑے بغیر جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اصرار کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے صبح آپ لوگ جنگ کا آغاز کر لیں. اگلی صبح جیسے ہی جنگ سٹارٹ ہو گئی تو وہ صحابہ کرام بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا. وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے اپنی حالت بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل وہی بات دوبارہ کہی، کل انشاءاللہ ہم لوگ واپس جائیں گے. تو وہ صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہتے یار یہ دیکھو کل تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، آج پھر اسی حالت میں میرے پاس آئے. تو دیکھیے ایک انسان اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے سامنے یہ پوری ہسٹری ہماری پڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی، اگر ہم صرف اس کو اسٹڈی کر لیں تو ہمیں کائنات کے راز ہمارے سامنے کھلنے سٹارٹ ہو جائیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ماڈرنائزیشن کا ایک لیبل ہے وہ مجھ سے ہٹ جائے، لوگ کہے کہ یار یہ تو پنڈو ٹائپ کوئی بندہ ہے. ہم قرآن کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ یار ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ وہ چانپ لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس وجہ سے بھی زیادہ نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو اسلامی ٹچ دے رہا ہے، یہ سارا سب کچھ. نہ بھائی، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی میں فلاح ہے. اور میں خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آگے بھی بتاؤں گا کہ یہ معاملہ جو ہمارا ہے اس دنیا میں یہ 6 فٹ اوپر کا نہیں ہے، یہ 6 فٹ نیچے کا ہے. 6 فٹ نیچے کی تیاری کر لے، آج ہی کر لے. مجھے عمران خان کی اس دن وہ بات بہت اچھی لگی، کہتے یار میں نا سوشل ورک آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یہ جتنا بھی سوشل ورک ہے تو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں. ہم لوگ گمراہ ہیں، ہم لوگ زومبیز بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ زندہ لاشیں بنے ہوئے ہیں، صرف دفنانے کی دیر ہے. 30 سال میں ہم لوگ مر جاتے ہیں. آنےسٹلی بتا رہا ہوں، زندہ لاشیں گھوم رہی ہے یہاں پہ، کوئی مقصد حیات نہیں ہے. صبح دوپہر شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی، کوئی مقصد حیات نہیں ہے. بس ایک گو ود دا فلو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، جو سارا ہو رہا ہے بس ہم بھی اسی کے ساتھ کر رہے ہیں. جو ایک سسٹم چل رہا ہے، جو ایک ٹرینڈ ہے، جو چیزیں چل رہی ہے ہم بھی اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اشرف المخلوقات کہا گیا ہے ہمیں، تو بھائی ہمارا نظم العین کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا پرپز کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے ہمیں. وائی سے سٹارٹ کر لے. ایک بندہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہے اس وقت پاکستان میں، 13-14 سال ہو گئے اس کو، اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے کل رات میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، کہتے میں نے اپنا جو ول ہے نا، ول وصیت، یہ میں نے لکھ کے پبلک کر دی ہے. کہتے میری جو کمپنی ہے یہ میرے لوگوں کی کمپنی ہے، اس کا ایک پیسہ میرے خاندان کو نہیں جائے گا، یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی، یہ جن لوگوں نے بنائی ہے یہ ان کی ہے. کہہ رہے میں یہاں پر دیکھیں، میں اگر فرض کریں آپ میرے ساتھ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا اور دے دینا تو میں کہوں گا یار اتنا اگر اور بھی ہوا نا تو اور ہوگا. اچھا اور آ جائے نا، پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار اگر اور ہوا نا تو اور زیادہ بہتر. یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ڈاکٹر اسرار نے بہت مزے کی بات کہی. کہتے اسلام کی خاطر جان دینا شاید آسان ہے. جذبات میں آ کر کہتے کہ یار نعرہ تکبیر اور یہ وہ سارا سب کچھ ہو. کہتے کہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کہ جب آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے نفس پہ قابو رکھ لو، اور اس نفس پہ آپ قابو رکھ لو زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو فالو کرو، یہ سب سے مشکل کام ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ واقعی میں مشکل کام ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ہمارے سر پہ بالکل اس طرح کھڑا ہوا ہے ایسے. اور بھائی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا، ہمیں شاہکار کہا گیا ہے، مجھے یا آپ کو، انسانوں کو، بنی نوع انسان کو. ہم اللہ کی وہ تخلیق ہے جس پہ اللہ نے خود ناز کیا ہے.
ہم نے ایسی مشینیں بنا دی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ ہمیں بھی سرپاس کر دے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ابھی سے نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لے کہ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے, جب آپ کو نظر آتا ہے, تو اس کے پیچھے بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے. یہ 1950 اور 56 کے بیچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آیا ہے. جان میکارٹی اس کا فادر ہے, اس نے یہ ٹرم تخلیق کی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی. اے آئی کیا ہے کہ مطلب ایک مشین ہے, سافٹ ویئر ہے, وہ تھوڑا سا میمکری کرے ہیومن مائنڈ کی اور وہاں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لے اور اس میں ڈال دے. میمکری خود کرے گا, اس وجہ سے اس کو اے آئی کا نام دیا ہے, ورنہ تو یہ صرف کمپیوٹر ہی ہے, یہ صرف مشین ہی ہے. اس کے پھر مزید اچھا, یہ جو ہمارے سامنے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, مطلب یہ دیکھیں ایک موبائل میں استعمال کر رہا ہوں, ایک ای میل ہے میرے پاس, اس ای میل میں نے گرامرلی انسٹال کر دیا اور گرامرلی کے تھرو میری کریکشن ہو رہی ہے. یہ چیزیں میں کر رہا ہوں. گوگل اپنا ایک سسٹم چلا رہا ہے. ویسٹ میں, دبئی میں, مڈل ایسٹ میں ڈرائیور لیس کار متعارف ہو گئی ہے, جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے تھرو چل رہی ہے. یہ سری یا پھر جو ٹیسلا گاڑیاں ہے, ہم ان کو بتا دیتے ہیں, یا پھر الیکسا, ان کو ہم بتا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے تھرو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. لیکن جتنے بھی ریسرچرز ہیں, جتنے بھی ہسٹورینز ہیں, جتنے بھی اس فیلڈ کے ماننے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن اس کا سب سیٹ ہے, اور سب سیٹ کو کہا گیا ہے کہ ANI. اب یہ ANI کیا ہے؟ ایک تو ہے نا AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سب سیٹ اس کا ہے ANI. ANI مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس, اس کو نیرو کہا گیا ہے. اب یہ دیکھ لیں, تھوڑا سا بھی ویٹ کر لیں, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نیرو نہیں, وہ نہیں ہے, نیرو. اچھا, اور اس کو ویک انٹیلیجنس بھی کہا گیا ہے. اس وقت کرنٹلی ہم جس جگہ پر موجود ہے اور جو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, ہم حیران ہے نا, حیران ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بھائی یہ جو ابھی اس وقت کرنٹلی ہو رہا ہے, یہ ویک انٹیلیجنس ہے آرٹیفیشل کی. آرٹیفیشل ویک انٹیلیجنس بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ اگر آپ اس جملے کو اس میں ڈال لیں نا کہ یار یہ تو ابھی ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے, تو یہ بالکل حقیقت ہے. یہ ایسے ہی ہے, پکچر ابھی آنے والی ہے. تو اب دیکھیں یہ اس کے فائدے کیا ہے. یہ اچھا, اس کو نیرو کیوں کہا گیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے, اس کے نقصانات کیا. اس وقت کرنٹلی مجھے جو سب سے بڑا فائدہ اس کا نظر آیا ہے, سب سے جو بڑا فائدہ اس کا نظر آیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا وقت بہت زیادہ بچ رہا ہے. مطلب اگر ایک کام آپ ایک بندے کو دے رہے ہو اور اس کو بولو کہ یار یہ ڈیٹا پڑا ہے, اس کے انالیسس کر لے, تو وہ شاید اس پہ 10 دن لگا لے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس پہ ہو سکتا ہے 2 سے 4 منٹ لگا لے. مطلب مثال آپ یہ دیکھ لینا کہ اس دن وہ کنٹینٹ رائٹر میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یار اگر میں آپ کو ایک ایسے کا بول لوں کہ آپ میرے لیے ایک آرٹیکل لکھ لو یا پھر ایک ایسے ریڈی کر لو, اس میں آپ ہسٹری کا ٹچ دے دو, اس میں آپ فلسفے کو تھوڑا سا ڈال دو, پھر اقبال کو بھی تھوڑا سا ڈال دو, پھر اس کے پرسپیکٹیو سے آپ پاکستان کے فیوچر ڈیفائن کر لو. یہ آپ کے تو کہتے ہیں یار اگر میں جلدی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کو میں 1 ہفتے میں کر لوں. تو میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی اس کو آپ کے لیے 3 سیکنڈ میں کر دے گا. تو بھائی کہاں 1 ہفتہ اور کہاں 3 سیکنڈ. تو یہ دیکھو ٹائم ڈفرینس آ گیا نا, اور بہت زیادہ آیا ہے, تھوڑا بھی نہیں آیا. تو سب سے بڑا جو ڈراسٹک ایک ہے یہ ٹائم ڈفرینس ہے. مطلب اس نے ہمارا بہت سارا وقت بچا دیا. دوسرا سب سے بڑا, لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں, نقصانات بھی بہت ہیں. سب سے بڑا جو نقصان ہے یہ, ایک تو یہ مہنگا بہت ہے. تو اگر آپ کسی جگہ پر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, اگر آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی جو امپلیکیشن ہے یا جو امپلیمنٹیشن ہے یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے. یہ ہر ادارہ نہیں افورڈ کر سکتا. ایون دو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سب پہ آیا ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سے محروم رہیں گے اس کی کاسٹ کی وجہ سے. دوسرے نمبر پر سب سے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فیوچر میں بہت زیادہ ہیومن جابس لاس ہو جائے گی, بہت زیادہ انسانوں کی جابس چلی جائے گی. 85 ملین, کل جو حسنین اپنے رپورٹ میں بتا رہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ اکنامک فورم 85 ملین جابس ول بی ریپلیسڈ اور ول بی وینشڈ. لیکن جیک ما نے یہ بات بھی کہی تھی. جیک ما کو جانتے ہیں آپ لوگ؟
جیک ما alibaba.com علی ایکسپریس اس کا جو فاؤنڈر ہے جو آنر ہے اس نے کہا تھا کہ دیکھیے اے آئی تو ابھی آیا ہے ہمارے سر کے اوپر نا, لیکن اب جو ہم اے آئی کے بارے میں بتا رہے ہیں ایگزیکٹ یہ ساری باتیں ہم لوگ ٹرین کے بارے میں بھی بتاتے تھے, الیکٹرسٹی کے بارے میں بھی بتاتے تھے, اس طرح کی کوئی مشین آ جاتی تو ہم اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے. اس نے پھر مزید مزے کی بات یہ کہی جو مجھے بڑی اچھی, کہتے انسان اتنا اسمارٹ ہے, اتنا انٹلیکٹ ہے اس کے پاس کہ وہ کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے اپنے لیے, اپنے سروائیول کے لیے. کورونا کو دیکھ لیا, کورونا کی مثال دیکھ لیں, کورونا تو ابھی ہوا ہے نا, تو کورونا میں کیا تتر بتر ہو گئی نا دنیا. ہم نے زوم بنا دیا, گوگل میٹ پہ ہم لوگ چلے گئے, مطلب جو ہمارا نظام درہم برہم ہوا اس کے ایکویلنٹ ہم نے ایک نظام کھڑا کر دیا. انسان اتنا زبردست کیپیبلٹی رکھتا ہے اڈاپٹیبلٹی کی, ہم اتنے زیادہ اڈاپٹیبل ہے, لیکن یہ بھی پھر اقسام ہیں انسانوں کی, ہر انسان نہیں کرتا, کچھ کرتے ہیں, گنے چنے لوگ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹرین کے بارے میں بھی جب یہ کہا گیا تھا کہ جب ٹرین آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جابس کھا لے گی. پھر مشینوں کے بارے میں کچھ مشینیں دریافت ہونے لگی, تو کہتے ہیں کہ اے آئی بھی کچھ اس طرح کچھ عرصہ یہ ہمارے ساتھ دماغ کے ساتھ یا ہمارے جابس کے ساتھ یہ ہمیں حشر نشر یا تتر بتر ادھر ادھر کرے گی. لیکن انسان سمارٹ ہے کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا, تو وہ کچھ نہ کچھ حل نکال لے گا. لیکن یہ بات ہو رہی ہے صرف AI کی, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کی. اب اچھا تیسرے نمبر پر, دوسرے نمبر پر کیا کہ جابس کا لے گی, تیسرے نمبر پر کیا ہے, اس میں اس ٹیکنالوجی میں ایموشنز اور کریٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ نہیں ہے اس میں, یہ روبوٹ ہے. اگر آپ اس سے کوئی اس طرح کوئی فیڈ بیک لینا چاہے, ایمپیتھیٹک نہیں ہے, یہ ایمپیتھی نام کی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کو وہ والا چیز نہیں دے سکتا جو ایک انسان کو دے سکتا ہے. تو یہ ایک لاس ہوگا, یہ ایک ڈرا بیک ہے, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے. لیکن یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے یہ AI کی حد تک ہو رہی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہونے والی ہے وہ ہے AGI, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. AGI وہ چیز ہے کہ انسان, اگر میں اس کو ون لائنر میں بیان کر دوں تو انسان اپنے انٹلیکٹ کی آخری لیئر بھی ان مشینوں کے حوالے کر دے گا. یہ AGI ہے. پھر یہ مشین خود ایوالو ہوگی, خود ایڈاپٹ کرے گی, خود بنائے گی, خود بگاڑے گی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں پہ راج بھی کرے گی. اور ایلن مسک نے یہ کہا تھا کہ AI is far dangerous than nukes. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی فتح کی بات اس نے کی اور بہت ہی خطرناک بات اس نے کی. یہ کہتا ہے کہ, اور اس نے ایک ٹائم فریم کا بتایا ہے کہ یہ 2040 تک تقریباً یہ جتنی باتیں ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں نا یہ اس ٹائم پریکٹیکل ہوگی. مطلب اگر ابھی اس وقت سے دیکھ لیں تو 16 سال رہتے ہیں, 16 سال بعد دنیا کی مطلب دنیا کا پیراڈائم, دنیا کا جو پرسیپشن ہے, دنیا کا جو ڈیموگراف ہے, دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے, جس طریقے سے ہم لوگ یہ ساری چیزیں ٹیکل کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ بالکل چینج ہوگی. اور یہ انقلاب آئے گا میڈیسن میں, یہ انقلاب آئے گا ریٹیل میں, یہ انقلاب آئے گا کسٹمر سروس میں, یہ انقلاب آئے گا ٹرانسپورٹیشن میں, یہ انقلاب آئے گا ہوٹل مینجمنٹ میں, اور یہ انقلاب آئے گا ایجوکیشن میں. ہر فیلڈ کو AI ٹچ کرے گی, بلکہ ابھی کر بھی رہی ہے. پاکستان اس وقت کرنٹلی AI کی فیلڈ میں بہت زیادہ پیچھے. کیوں؟ اس وقت کرنٹلی اسپیسیفکلی AI اور ڈیٹا سائنس کی جتنی کمپنیز ہے وہ پاکستان میں میکسیمم 8 سے 10 سے, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ ہمارے پاس لیبر بڑا چیپ ہے دنیا میں. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ, ہم دیکھیے ہم اس وقت کرنٹلی اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم زیادہ کانفیڈنٹلی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. مطلب اگر دیکھا جائے ہم بیک فٹ پہ ہے بینگ اے پاکستانی, لیکن ہم یہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کاسٹ میں آپ ہمیں نہیں کر سکتے, ہمارا لیبر بڑا چیپ ہے. تو ہم یہ امریکہ کو بھی بتا سکتے ہیں, ویسٹ کو بھی بتا سکتے ہیں, مڈل ایسٹ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایک پروجیکٹ وہاں پر لانچ کر رہے ہو, وہ پروجیکٹ ہمیں دے دو تو کاسٹ میں ہم آپ کا نا اتنا فائدہ دیں گے, ہم آپ کو کاسٹ میں, کہ مطلب اگر وہ اتنا چارج کر رہے تو ہم اتنا کریں گے. ہمارے پاس لیبر ہی بڑی چیپ ہے. مسئلہ یہ ہے لیبر چیپ کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لیبر چیپ ہے نا وہ ایتھیکلی ساؤنڈ نہیں ہے, وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں.
تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیبر کا. وہ پروجیکٹ لے لیتے ہیں لیکن اس پروجیکٹ کو دیکھیے ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ ہو جاتی ہے, کچھ بعد میں ہوگی. جب ڈاؤن پیمنٹ آتی ہے تو کچھ زیادہ تر کمپنیاں یا زیادہ تر انڈیویجول ایسے کام کرتے کہ یار ڈاؤن پیمنٹ آ گئی ہے نا, بس بھائی پتلی گلی سے نکلو, نہیں ہو رہا ہم سے یار, دوسرا کلائنٹ پکڑ لو, تو لوگ اس طرح کرتے ہیں. یا پھر اگر کوئی ڈیٹ دے دی آپ نے, مطلب اگر اس مہینے کے 15 کو, تو وہ اگلے مہینے کی 15 تک بھی نہیں دیتے, اور پھر وہاں سے اس نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ بھی پھنس جاتا ہے, اور وہ پھر گورا ہوتا ہے یا پھر اس طرح کوئی پروفیشنل بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر وہ اس طرح بتا دیتا ہے کہ یار پاکستانی ایسے, پاکستانی ویسے. دیکھو ابھی مڈل ایسٹ نے کیا کیا, دبئی نے کیا کیا, پاکستان کے ویزے بند کر دیے نا, نہیں دے رہے پاکستانیوں کو ویزے. کیوں؟ اسی طرح کے دھوکوں سے, اسی طرح کے 2 نمبریوں سے نہیں دے رہا ہے. تو ایجوکیشن میں اب یہ کیا کرے گا, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارا فیوچر آف ایجوکیشن کیا ہوگا. میں نے اس دن ایک رپورٹ پڑھی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ یو کے میں ایک اسکول نے روبوٹک پرنسپل کو ہائر کر دیا ہے. ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ آنے والا ہے یہ وقت. ہم آیا تو ہے دنیا پہ, ہم پہ کب آئے گا یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ لیس براؤن نے ایک بہت مزے کی بات کہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لو, اس کو نہ دیکھو میرے پاس اپرچونٹی ہے یا نہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی آئے اور آپ ریڈی نہ ہو. تو یہ ریڈی کر لو بھائی, اپرچونٹی ہے ہمارے پاس, ہمیں نظر نہیں آ رہی. اپرچونٹی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی سر پہ. یا تو میں اسی طرح گھسے پیٹے سسٹم کو چلاتا رہوں, یہ جتنا بھی پرانا سسٹم چل رہا ہے پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور اتنا خراب ہے, اتنا آبسلیٹ ہے, 75 سال ہو گئے, نہ ہم نے اس سسٹم کے تھرو کسی قائد اعظم کو دوبارہ بنایا, نہ ہم نے کسی علامہ اقبال کو دوبارہ بنایا. بس ایک چیز بنا رہے ہیں کہ بورڈ میں 1100 میں سے 1100 نمبر لینے ہیں, 100% مارکس لینے. یہی بچہ آگے جاتا ہے, نہ اس کا آئی کیو کام کرتا ہے, نہ اس کا ای کیو کام کرتا ہے, نہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, نہ وہ کمیونیکیشن میں بات کر سکتا, کمیونیکیشن اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے. سوشلی وہ بڑا فیل ہوتا ہے کہ وہ سوشلی انوالو نہیں ہوتا, سوشل ایتھکس اس کو آتے نہیں ہے, سیوک سینس کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. بس ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے اس کو, ہم نے ایک چیز بنا کہ وہ ٹائیں کرتا ہے, بس وہ رٹو طوطا ہوتا ہے, بس اور کچھ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہمارا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے لیے المیہ ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی ہمارا ماسٹر جو ہوتا ہے جب باہر جاتا ہے نا تو وہ ماسٹر نہیں کنسیڈر ہوتا, وہ 20 کنسیڈر ہوتا ہے. 2 سال پیچھے ہم لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. ایون کہ اگر کتنا بھی آپ نے بڑی یونیورسٹی, کچھ 2 یا 3 یونیورسٹیز ہے پاکستان کی بس, یا 24 کروڑ 25 کروڑ عوام, اتنی ساری یونیورسٹیاں, اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا اس میں اب وہ بھی بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہمارا سسٹم کیا بنا رہا ہے, اس سلیبس سے ہم لوگ کیا کریں گے, ہے ہی نہیں اس میں. اس دن جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ایک سیشن ہو رہا تھا ہمارا, میں نے کو کہا بھائی سلیبس تو آپ کا بہت اچھا ہے, بڑا مزے کا ہے, مجھے یہ بتائے کہ اس میں ٹیکنالوجی کہاں ہے. ٹیکنالوجی نہیں, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بات چلی. میں نے کہا کب کرو گے بھائی, بچے کا بیس نکلتا جا رہا ہے. کہتے سال ہو گئے اس کو. میں نے کہا اور کتنا ٹائم لگے گا, اور کتنا ٹائم لگے گا بھائی, بچے کا بیس نکلتا جا رہا ہے. تو آپ کی اور میری نالائکی کی وجہ سے بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کا بیس مجھ سے نکل گیا, تو اس کا رسپانسبل وہ تو نہیں ہے, اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تو سارا قصور میرا ہے اور آپ کا ہے. نہیں بس ٹھیک ہے, ہاں وہ ہماری بات, کوئی اس طرح کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. تو بھائی یہ مجبوری ہے. آپ اگر میں اس ویڈیو کے توسط سے بھی سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شہروں میں ہیں یا پھر ریموٹ ایریاز میں ہیں, بھائی ٹیکنالوجی ڈالیں, اپنی حد تک ڈالیں, موبائل یوز کریں, لیکن ڈالیں. اس کے بغیر سروائیول ممکن ہی نہیں ہے. بیس بنائیں بچے کا, ریڈنگ پہ کام کرے, رائٹنگ پہ کام کرے, قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو بالکل نہ چھوڑے. یہ بنیاد ہے ہماری. اور یہ اسکول کے جو 13 سال ہوتے ہیں, 5428 SLOs آنے چاہیے. 5428. جب 13 سال بعد بچہ اسکول سے نکلتا ہے تو اس کو اتنی چیزیں آنی چاہیے, اور ہمارا بچہ ایک ہی چیز اس کو آتی ہے, اور وہ کیا ہے, رٹا. اور وہ آگے کیا کرتا ہے, ٹھائیں. بس یہ بھی ٹھائیں, وہ بھی ٹھائیں. نہیں مجھے تو نہیں پتا. اس وجہ سے میں زیادہ آپ لوگوں کو فورس کرتا ہوں کہ بھئی کنسیپچول پیپر بنایا کرے, کنسیپچولی چیزوں پہ کام کرنا سٹارٹ کر دے. اگر آپ نے اپنے بچے کو مائی فرینڈ پڑھا دیا تو پیپر میں مائی فرینڈ نہ لائے, پیپر میں مائی ہوم لے آئے.
مائی اسکول لے آئے، کوئی اور چیز لے آئے، تاکہ بچہ کنسیپچولی یہاں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لے اور وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کر لے۔